بسم الله الرحمن الرحيم. ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال ولا تقولوا إن زيدا لضاحكا راكب. لام ابتدا کا بیان چل رہا تھا کہ لام ابتدا کہاں داخل ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ لام ابتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، اور اگر مبتدا مؤخر ہو جیسا کہ ان فی الدار لزیدا تو مبتدا پر بھی داخل ہو جائے گا، ان فی الدار لزیدا کہہ سکتے ہیں. لیکن مبتدا اور خبر دونوں پہ کہیں ان لفی الدار لزیدا یہ صحیح نہیں ہے. ضمیر فصل پہ داخل ہوتا ہے ان زیدا لہو القائم، لیکن ضمیر فصل پر بھی کہیں خبر پہ بھی کہیں ان زیدا لہو لقائم، یہ صحیح نہیں ہے. اسی کا حاصل بتا رہے ہیں. مقتضی اطلاقہ فی قولہ، اور اس کے اطلاق کا تقاضا، اس کے مطلق رکھنے کا تقاضا ان کے قول ان لام الابتداء تدخل، کہ لام ابتدا داخل ہوتا ہے معمول پر جو اسم اور خبر کے بیچ میں آئے، المتوسط وسط میں آنے والا، بیچ میں آنے والا. ان کل معمول، ہر وہ معمول، ان کی اس طرح بولنے کا تقاضا کیا ہے؟ ان کل معمول، ہر وہ معمول اذا توسط، جب اسم اور خبر کے بیچ میں آئے، جاز دخول اللام علیہ، تو لام کا داخل ہونا اس پر جائز ہے. کالمفعول الصریح، جیسے کہ مفعول صریح، مفعول صریح یہ مفعول بن رہا ہے، بیچ میں آیا زید اسم، تو مفعول صریح اسی کو، جیسے کہ مفعول صریح والجار والمجرور، اور جار اور مجرور. ان لفی الدار زیدا، لفی الدار یہ مقدم ہو گیا جار مجرور، اگر یہ بیچ میں بھی آ جائے ان زیدا لفی الدار قائم، ایسے آ جائے ان زیدا لہو القائم، ان زیدا لفی الدار قائم، تو لفی الدار بیچ میں آ گیا جار مجرور. والظرف، والظرف اور ظرف، والحال اور حال. وقد نص النحویون على دخول اللام على الحال، اور نحویوں نے صراحت کی ہے لام کے داخل ہونے کی ممانعت پر حال کے اوپر، یعنی نحویوں نے حال پر لام کے داخل ہونے کو منع کیا ہے. فلا تقولوا، تو تم نہیں کہو گے ان زیدا لضاحکا راکب، یہاں پر الگ سے یہ مستثنی ہے. ان زیدا راکب، بیچ میں یہ آیا ہے توسط المعمول، یہ حال جو ہے زید اور راکب کے بیچ میں آیا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ نحویوں نے حال کے بارے میں خصوصیت سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس پہ لام نہیں آئے گا، حال کی بجائے راکب کے اوپر آئے تو صحیح ہے. ان زیدا لضاحکا راکب تم نہیں بول سکتے. ووصل ما بذی الحروف مبطل،
إعمالها وقد يبقى العمل إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت، فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول إنما زيد قائم، ولا يجوز نصب زيد، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، تقول ليتما زيد قائم، وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم. ووصل ما بذي الحروف مبطل، اور ما کو جوڑ دینا ان حروف کے ساتھ، ان کے ساتھ جوڑ دیا انما بول دیا، ان کے ساتھ جوڑ دیا انما بول دیا. وصل ما، اور ما کو جوڑ دینا ان حروف کے ساتھ، انما، انما، کانما، لیتما، لعلما جوڑ دینا، تو کیا ہوگا؟ مبطلو، باطل کرنے والا ہوتا ہے ان کے عمل کو، ان کے عمل دینے کو. انما، ما جوڑ دیا ان کے ساتھ، تو ان کے عمل کو وہ باطل کر دے گا، روک دے گا. زیدن پر نصب نہیں دے پائے گا، اور قائم پر رفع نہیں دے پائے گا، اس کا رفع مبتدا کی وجہ سے رہے گا، اور زیدن پر بھی پرانا رفع رہے گا، یہ نہیں لائے گا. وقد يبقى العمل، اور کبھی کبھی عمل باقی رکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی عمل باقی رکھا جاتا ہے. اذا اتصلت ما غیر الموصولتی، جب ما غیر موصولہ متصل ہو جائے ان اور اس کے اخوات کے ساتھ، ان اور اس کے اخوات کے ساتھ، کفتها عن العمل، تو عمل سے وہ روک دے گا. کفتها عن العمل، تو یہ ما ان سب کو، ہا الحروف، سارے حروف کو، انا، انا، کانا، لیکن، لیت، لعل، سب کو، کفتها ان سب کو روک دے گا عمل سے. الا لیت، مگر لیتا کے عمل کو باقی رکھے گا. فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، کیونکہ اس میں جائز ہے عمل دینا بھی اور عمل نہ دینا بھی. یعنی لیتما، ما جو ہے ہلکا پھلکا ہے، وہاں عمل سے روکے گا بھی اور نہیں بھی روکے گا. فتقول، تو آپ کہیں گے انما زید قائم، انما، ما نے روک دیا زیدن پہ ان کے عمل کو، انما زید قائم، آپ کہیں گے بس زید کھڑا ہے. ولا يجوز نصب زید، اور جائز نہیں ہوگا زید کو نصب دینا، اور جائز نہیں ہوگا زید کو نصب دینا. وكذلك ان وكأن لیکن ولعل، اسی طریقے سے ان بھی ہے، کأن بھی ہے، لیکن بھی ہے، لیت نہیں، لعل بھی ہے. لیتا کو نکال دیا کیونکہ لیتا تھوڑا سا ان سے الگ ہے. ان، کأن، لیکن، لعل، ان سب میں ہے کہ انما زید قائم، انما زید قائم، کأنما زید قائم، لیکنما زید قائم، لعلما زید قائم، سب میں زید قائم رہے گا اور عمل ان سب کا باطل رہے گا. وَتَقُولُ لَيْتَمَا زَيْدٌ قَائِمٌ، اور تم لیتما میں بھی کہو گے لیتما زید قائم، زید کو عمل نہیں دیا. لیکن ایک دوسری شکل بھی اس میں جائز ہے. وَإِنْ شِئْتَ نَصَبْتَ زَيْدًا، اور اگر چاہو تو زید کو نصب دے دو. وَإِنْ شِئْتَ، اور اگر چاہو نصبت زیدًا، زید کو نصب دے دو. فقلت، تو تم کہو لیتما زیدًا قائم، لیتما زیدًا قائم، زیدًا پہ نصب، ماں نے نہیں روکا لیتا کے عمل کو جانے دیا. وظاہر کلام المصنف رحمہ اللہ تعالی، اور مصنف کے کلام کا ظاہر یہ ہے انما ان اتصلت بهذه الاحرف کفتها عن العمل، کہ ما
اگر متصل ہو ان حروف کے ساتھ تو عمل سے ان کو روک دیتا ہے. وقد تعمل قلیلا، اور کبھی کبھی عمل کرتا ہے اور کبھی کبھی عمل کرتا ہے. وصل ما بالحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل. وقد يبقى العمل، یہ عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ سارے حروف میں ان، انا، کأن، لکن، لیت، لعل، سب میں کیا ہے؟ کبھی کبھی عمل باقی رہتا ہے. وهذا مذهب جماعة من النحويين كسيبويه والزجاجي وابن السراج. کہہ رہے ہیں کہ هذا مذهب جماعة، یہ ایک جماعت کا مذہب ہے نحویوں کی، جیسے کہ امام سیبوئی، امام الزجاجی اور امام ابن سراج. تو ان سب لوگوں کا ہے، اور بھی لوگ ہیں. جماعت من النحویین کا سے 3-4 مثال دے دی کہ کبھی کبھی عمل سب کا باقی رہتا ہے. ان، انا، کأن، لکن، لیت، لعل میں ما لگا دیا. انما، انما، کأنما، لیتما، لعلما، کأنما، سب میں عمل باطل ہو جاتا ہے. اور یہ ما جو ہے مائے کافہ یہی کہلاتا ہے جو کف یا کف عمل سے روک دیتا ہے، اور کبھی کبھی عمل باقی رہتا ہے. وحكى الأخفش والكسائي، اور امام اخفش اور امام کسائی نے نقل کیا ہے انما زیدا قائم، کہ انما زیدا قائم، یعنی عمل کے باقی رکھنے کو نقل کیا ہے امام اخفش امام کسائی نے. انما ما آ گیا ہے، پھر بھی ان کے عمل کو نہیں روکا ہے. زیدن قائم، زیدن پہ ان کی وجہ سے نصب آ رہا ہے. والصحیح المذہب الاول، صحیح تو مذہب اول ہے، یعنی ان کا عمل زیدن پہ نہیں ہونا چاہیے، اور ما یکف العمل، عمل کرنے کو روک دے گا. وَأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ مِنْهَا مَعَ مَا إِلَّا لَيْتَ، اور وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کرے گا ان، کأن، لکن، لعل، انہو، یہ سب عمل نہیں کریں گے ما کے ساتھ، الا لیتا، سوائے لیتا کے، سوائے لیتا کے وہ سب عمل نہیں کریں گے. وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْأَخْفَشُ وَالْكِسَائِيُّ فَشَاذٌ، بہرحال جو نقل کیا ہے امام اخفش نے اور امام کسائی نے وہ شاذ ہے. شاذ ہے یعنی ضرورتاً استعمال ہے، کبھی کسی وجہ سے استعمال ہے، وہ باقاعدہ مسئلہ نہیں ہے اس کا کہ ایسا بھی جائز ہو ایسا بھی جائز ہو، یہ کسی ضرورت سے استعمال کر لیا ہے. شاذ ہے، قلیل الاستعمال ہے. واحترزنا بغیر الموصولۃ من الموصولۃ، اور ہم نے احتراز کیا ہے غیر موصولہ سے کہہ کر کے موصولہ سے، یعنی ان الذی، انما، ما اللہ کے معنی، ما اگر الذی کے معنی میں ہو تو پھر ان عمل کرے گا، ما کافہ ہو تب عمل نہیں کرے گا. واحترزنا بغیر الموصولۃ من الموصولۃ، اور ہم نے احتراز کیا ہے کہ مائے غیر موصولہ ہونا چاہیے. مائے موصولہ ہو تو وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم نے احتراز کیا ہے غیر موصولہ کہہ کر کے مائے موصولہ سے، من ما الموصولۃ، مائے موصولہ سے. فإنها لا تكفها عن العمل، کیونکہ مائے موصولہ یہ نہیں روکے گا عمل سے. لا تكفها، لا تكف ان، لا تكف ان، لا تكف لیت، لا تكف لعل، لا تكف لکن، ان سب کو نہیں روکے گا. لا تكف کے بعد یہ سب مفعول بنیں گے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انفسهم نہیں، امام صاحب نے انفسهم پڑھ دیا تھا، نماز تو ہو ہی جائے گی.
بل تعمل معها، لیکن اس کے ساتھ عمل کرے گا، بل تعمل معها، بلکہ اس کے ساتھ عمل کرے گا، یعنی انما، یعنی ان الذی، تو جو ما آیا ہے الذی کے معنی میں کہ اس نے ان کے عمل کو نہیں روکا، یعنی ان عمل کرے گا، اب ما کو اپنا اسم بنا لے گا اور خبر مرفوع رہے گی، بعد میں آئے گی۔ والمراد من الموصولۃ التي بمعنى الذی، اور مراد موصولہ سے ہے وہ ما جو الذی کے معنی میں ہو، بمعنى الذی، نحو انما عندك حسن، جیسے انما عندك، جو بے شک جو چیز تمہارے پاس ہے، حسن اچھی ہے، تعریف کر کے لینا چاہ رہا ہے، انما عندك حسن، بہت شاندار ٹوپی ہے، انما عندك حسن، بے شک وہ جو کہ تمہارے پاس ہے، حسن۔ تو انما، اننا نے ما پہ عمل کیا، اگرچہ ظاہر عمل دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن عمل اس کا ہے، تو الذی کے معنی میں وہ ہے، ان الذی عندك حسن، ای سے بتا رہے ہو، یہ ای ان الذی عندك حسن، یعنی بے شک وہ چیز جو عندك، ای موجود عندك، تمہارے پاس موجود ہے، حسن وہ اچھی ہے۔ واللتی ہی مقدرۃ بالمصدر، اور یہ مقدر بالمصدر ہے، واللتی ہی، اور یہ مقدر بالمصدر ہے، یعنی ما مصدریہ بھی ہوتا ہے اور ما موصولہ بھی ہوتا ہے، تو مصدریہ اور موصولہ، ان الذی عندک، جو چیز تمہارے پاس ہے، یعنی ان مالک، ان مالک مفرد کی تعویل میں ہو کر کے، مصدری معنی ہو کر کے، نحو انما فعلت حسن، جیسے انما فعلت حسن، اے ان فعلک حسن، یہاں پر مصدری معنی نکال کر کے مضاف مضاف الیہ مقدر بالمصدر، واللتی ہی مقدر بالمصدر، اور یہ ما وہی ہے جو مقدر بالمصدر ہوتا ہے، نحو انما فعلت، بے شک جو کام تم نے کیا، حسن وہ بہتر ہے، تو جو کام تم نے کیا یعنی فعل کام، ان فعلک حسن، بے شک تمہارا فعل حسن ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان کا ان، لیکن، لیت، لعل، ان سب کے سامنے ما آ جاتا ہے کبھی، جس کا نام ہے ماء کافہ، تو سب کے عمل کو روک دیتا ہے، لہذا زید قائم ہو جائے گا سب، زید قائم، انما زید قائم، انما زید قائم، لیکنما زید قائم، لعلما زید قائم، کأنما زید قائم، لیتما زید قائم، سب میں ما کافہ عمل کرے گا۔ لیتا میں یہ ہے کہ تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہے بس، کہ اس میں دوسرا بھی جائز ہے، یعنی عمل بھی جائز ہے، گویا کہ سب کے لیے ماء کافہ ہے، اس نے سب کے عمل کو روک دیا۔ لیتا میں تھوڑا خصوصیت یہ ہے کہ کبھی کبھی عمل ہو جاتا ہے، یہی جو ہے سیبوئے کا اور زجاجی اور ابن سراج کا مذہب ہے۔ علامہ اخفش تو کہتے ہیں کہ سب پہ عمل باقی رہتا ہے، سب پہ عمل باقی رہتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ لیتا میں عمل باقی رہتا ہے، بقیہ سب کا عمل تقریباً باطل ہو جاتا ہے، مبطل یہ عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ ماء کافہ ہو، ماء غیر کافہ بھی آتا ہے، ماء غیر کافہ کی ایک مثال دیا کہ ان الذی عندک حسن، انما عندک حسن، کہ یہ ما جو ہے کافہ نہیں ہے بلکہ ما موصولہ ہے، یہی ما موصولہ ما مصدریہ کے معنی بھی ہوتا ہے۔ واللتی ہی مقدرۃ بالمصدر کہہ کر کے اسی کو بتا دیا کہ انما عندک حسن، انما فعلت حسن، تو ان الذی عندک حسن، ان الذی فعلتہ حسن، تو ان الذی فعلتہ کو ان فعلک مصدری معنی میں کر دیتے ہیں، ما مصدریہ اسی کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اتنا بتلا کر کے یہ مضمون ختم کر دیا جو نیا شعر پیش کیا تھا، وصل ما بذی الحروف مبطل،
کہ ماں کا جوڑ دینا ان حروف کے ساتھ مبطلو اعمالہا اس کے عمل کرنے کو باطل کر دیتا ہے. وقد یبقى العمل کبھی کبھی عمل باقی رہتا ہے. یبقى العمل کے کا مطلب بظاہر یہ ہوتا ہے کہ سارے کے ساتھ عمل باقی رہتا ہے، لیکن کہنے صحیح مذہب یہ کہ صرف لئیتا کے ساتھ عمل باقی رہتا ہے، بقیہ کے ساتھ عمل کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. بس وقت بھی ختم ہو جایا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.